حاکم سبزوار کا تائب ہونا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بغداد شریف سے بخارا اور پھر بخارا سے تبریز اصفہان رہائت ہوتے ہوئے سبزوار تشریف لائے، اور حسن اتفاق ہی تھا کہ سبزوار میں آپ کا قیام حاکم سبزوار کے باغ میں ہی ہوا۔ حاکم سبزوار محمد یادگار جو بہت ہی کٹر شیعہ تھا اور اس قدر ظالم و جابر تھا کہ اس کی حکومت میں جو شخص اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر یا عثمان رکھتا اسے وہ قتل کرا دیتا تھا۔ جس باغ میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے قیام فرمایا تھا وہ باغ اسی ظالم و جابر حاکم کی ملکیت تھی۔ وہ اس باغ میں آتا تھا اور یہاں شراب نوشی اور رنگ للیاں منایا کرتا تھا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک صاف و شفاف پانی نہر جاری تھی۔ خواجہ غریب نواز کو یہ جگہ پسند آئی۔ آپ ماں اپنے ساتھیوں کے ٹھہر گئے اور سبھی بزرگوں نے اسی نہر میں غسل کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ باغ کے محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حضرت خواجہ غریب نواز کو بتایا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس باغ کا حاکم اپنی شان میں گستاخی کرے، آپ کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ان محافظوں سے فرمایا، آپ لوگ اطمینان رکھیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور فقیر جہاں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حاکم کے آنے کا شور ہوا۔ ملازم دوڑ بھاگ کر انتظام میں لگ گئے اور حضرت خواجہ غریب نواز جہاں تشریف فرما تھے ٹھیک اسی کے قریب ایک قیمتی قالین بچھا دی گئی۔ اس ظالم حاکم نے کارندوں کو حضرت خواجہ غریب نواز کا وہاں تشریف فرما ہونا بہت ناگوار گزر رہا تھا، مگر آپ کے رعب اور جلال سے ان لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ سے کہہ سکیں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کچھ ہی دیر میں حاکم سبزوار محمد یادگار نہایت آن بان اور شان و شوکت سے باغ میں داخل ہوا، اور باغ میں داخل ہوتے ہی سیدھے اس حوض کے قریب آیا جہاں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے جانثاروں کے ہمراہ جلوہ افروز تھے۔ حاکم سبزوار نے اپنے حوض سے گدڑی نشین کو ڈیرا جمائے دیکھا تو آگ بگولا ہو اٹھا۔ ابھی وہ ظالم حکمران کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے نظر اٹھا کر اس بد نیت حاکم کی طرف دیکھا۔ یہ نگاہ کسی ایسی ویسی کی نہیں بلکہ اللہ کے ایک محبوب ولی کامل کی تھی۔ کسی ایک نگاہ نے محمد یادگار کو تقدیر بدل دی اور ناری نے نوری بنا دیا۔ محمد یادگار حضرت خواجہ کی نگاہ کی تاب نہ لا سکا اور وہ اسی وقت زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اسی حوض سے ایک چلو پانی کا لیا اور اس کے چہرے پر چند چھینٹے مارے۔ اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے نورانی قدموں میں اپنا مغرور سر رکھ کر معافی کا طلبگار ہوا اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کی کہ حضور آپ اس گناہ گار کو اپنے دامن میں چھپا لیں اور غلاموں میں شامل فرما لیں۔ سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اسے اپنا جھوٹا پانی پلایا اور پھر بیت سے مشرف فرمایا۔ اپنے حاکم کو تائب الحاتے دیکھ کر وہاں موجود دوسرے سبھی لوگ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور مریدوں میں شامل ہو کر اپنی ساری دولت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں قربان کر دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کی دولت قبول کرنے سے انکار فرمایا اور حکم دیا ان دولتوں کو ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی کیونکہ آپ وہ لوگ سچے دل سے تائب ہو کر اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر چکے تھے۔ سب کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ محمد یادگار نے اپنے سارے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا اور خود خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں حضرت نے محمد یادگار کو علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرما دیا اور اسے سچا پکا مومن بنا دیا اور پھر اسے اپنا خرقہ خلافت عطا فرما دیا۔ اس طرح محمد یادگار جو نارے دوزخ کا ایندھن بن چکا تھا، برائی جس کا مقدر بن چکی تھی، ایک ولی کی نگاہوں کی بدولت اللہ والا بن گیا اور سبزوار کا ظالم و جابر حاکم اب ظاہری باطنی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مونس الارواح خزینۃ
اصفیہ۔ بلخ میں خواجہ غریب نواز کا قیام۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز سبزوار سے حصارہ یا حصار شادمان تشریف لائے۔ یہاں چند دن رونق افروز رہنے کے بعد آپ بلخ تشریف لائے اور یہاں کچھ دنوں تک حضرت شیخ احمد خضرویہ علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ ان دنوں بلخ میں حاکم مولانا ضیاء الدین ایک جید عالم تھے جو علم فلسفہ میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ وہ باطنی علوم اور روحانیت کے قائل ہی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ تصوف محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ یہ درویش اور صوفی ریاکار ہوتے ہیں اور ٹھگی کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ حاکم مولانا ضیاء الدین اپنے شاگردوں کو تصوف کے خلاف تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک روز اس علاقے میں گزر ہوا جہاں حاکم مولانا ضیاء الدین ایک باغ میں اپنی درس گاہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز تیر و کمان اور نمک دان ساتھ رکھتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت شکار کر کے اسے بھون کر کھا سکیں۔ اپنے قالین کا شکار کیا اور خادم کو حکم دیا کہ اسے بھون کر تیار کرو اور خود نماز میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے حاکم مولانا ضیاء الدین کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض راہ تواضع کباب کا ایک ٹکڑا حاکم مولانا ضیاء الدین کو بھی پیش کیا۔ کباب کا ٹکڑا جب حاکم مولانا ضیاء الدین کے حلق میں کے نیچے اترا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے دل و دماغ میں فلسفہ کا بھوت یکسر غائب ہو گیا اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے قدم پر سر رکھ کر معافی مانگی اور بیعت کا طالب ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس کے دل پر ہاتھ پھیرا اور مرید فرما لیا۔ اب وہی حاکم مولانا ضیاء الدین تصوف کا زبردست حامی بن گیا۔ گھر آ کر فلسفہ کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈلوا دیا اور اپنے تمام شاگردوں کو بھی حضرت خواجہ غریب نواز سے مرید قرار دیا۔ اب مولانا ضیاء الدین راہ طریقت پر گامزن ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ دنیا داری سے الگ ہو گئے اور شب و روز ذکر الہی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ یہ انقلاب صرف اور صرف حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نگاہیں التفاق کا ایک ادنا سا کرشمہ تھا۔ حاکم مولانا ضیاء الدین کا اور ان کے شاگردوں کا حضرت خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہونا تھا کہ پورے بلخ اور آس پاس کے علاقوں حضرت خواجہ غریب نواز کی عظمت و بزرگی کی دھوم مچ گئی، کیونکہ بلخ میں حاکم مولانا ضیاء الدین کا کافی اثر تھا، جس نے بھی سنا کہ اپنے وقت کا عظیم فلسفی سب کچھ چھوڑ کر حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید ہو گیا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، قدم بوسی کرتا اور مرید ہو جاتا۔ اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز نے کتنے ہی راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرا دیا، اور جب حضرت خواجہ بلخ سے روانہ ہوئے تو حاکم مولانا ضیاء الدین کو خلافت اور خرقہ سے بھی نواز دیا۔